بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جتنے انسان پیدا کیے ہیں، کسی کو گورا رنگ دیا ہے، کسی کو کالا رنگ دیا ہے، کسی کو امیر گھر میں پیدا کیا ہے، کسی کو غریب گھر میں پیدا کیا ہے، کسی کو زندگی میں آگے بڑھنے کے بے پناہ مواقع ملے ہیں، کسی کو کم ملے ہیں۔ کوئی اچھے ماحول میں پیدا ہوا ہے تو کوئی برے ماحول میں، کوئی شہر میں پیدا ہوا ہے تو کوئی دیہات میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہتا تو سب کو ایک جیسے ماحول، ایک جیسی چیزیں یہ دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی حکمت کے تحت فرق رکھا ہے۔ لیکن ایک چیز سب انسانوں کو برابر دی ہے، وہ ہے زندگی میں کامیابی کے اپارچونیٹیز، مواقع۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو شاندار بنانے کے لیے، زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہر انسان کو روزانہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ہر انسان کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، چاہے وہ بل گیٹ ہو، چاہے وہ امریکہ کا صدر ہو، چاہے وہ سعودی عرب کا شہزادہ ہو، چاہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہو، چاہے وہ ایک غریب کسان ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ بٹھے پہ کام کرنے والا ایک دیہڑی دار ہو۔ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے روزانہ 24 گھنٹے عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں، اپنے وقت کو مینیج کر کے استعمال کریں، اپنے وقت کو ایک اہم مقصد کے لیے استعمال کریں۔ روزانہ ہم جب وقت کو استعمال کرتے ہیں تو ہم عام طور پہ دیہڑی والا کام کرتے ہیں، یعنی ہمارا جو ترتیب ہوتی ہے کام کا، ہم یہ کرتے ہیں کہ آج کا دن گزر جائے۔ ایسا نہیں، بلکہ ایک کام ایسا روزانہ کرنا چاہیے جو آج کے لیے نہ ہو، بلکہ اگلے 5 سالوں کے لیے ہو، یا اگلے 4 سالوں کے لیے ہو، یا اگلے 1 سال کے لیے ہو۔ یعنی روزانہ کے کام میں 1-2 کام ضرور ایسے شامل کرنے چاہیے جو اگلے 2 سالوں کے لیے ہوں، اگلے 5 سالوں کے لیے ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ روزانہ کے لیے کام کریں، دیہڑی دار جو ہے وہ روزانہ کے لیے دیہڑی کرتا ہے، آپ اسٹڈی کرتے ہیں روزانہ کے لیے کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں وہ مہینے کے لیے یا روزانہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو 1 کام، 2 کام، 3 کام ایسے ضرور روزانہ کرنے چاہیے جن کا مقصد، جن کا فروٹ، جن کا ٹارگٹ جو ہے وہ 4 سال یا 5 سال کے بعد آپ کو فروٹ ملے۔ اس طرح آپ ایک جو ہے نا بزنس کر رہے ہوں گے، ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہوں گے، ٹائم کی، اپنی لرننگ کی، اپنی آمدنی کی۔ دوسری یہ ہے کہ روزانہ آپ پلان بنا کے ٹائم گزارا کریں۔ آپ یہ تجربہ کریں، دیکھیں کہ ایک آدمی اگر بس پہ بیٹھ جائے تو ٹکٹ والا آدمی آئے، وہ پوچھے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، وہ کہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اس نے کہا بھائی ٹکٹ آپ کی کہاں کی کاٹوں؟ وہ کہے کہ مجھے تو نہیں پتہ، جہاں کے دل کرے کاٹ لے۔ تو وہ سب مسافر اور وہ کنڈکٹر بھی اس کو کہے گا کہ یہ بیوقوف پاگل ہے۔ ہم اتنی بڑی زندگی گزارنے جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک دن 24 گھنٹے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو ہم کہیں کہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ آج کیا کام کرنے ہیں، کیسے دن گزارنا ہے۔ یہ تو جہلوں والی بات ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے دیے ہیں تو آپ ان کا پلان بنائیں کہ میں نے یہ گھنٹے کیسے گزارنے ہیں، یہ وقت ایک دن میں نے کیسے گزارا ہے۔ دیکھیں کتنے کل لوگ تھے، ان میں سے کتنے جو ہے نا آج صبح کو نہیں رہے ہمارے ساتھ۔ تو یہ دن، ایک دن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، 24 گھنٹے جو عطا کیے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کی بھرپور طریقے سے قدر کریں اور ان کو ایک منصوبے کے ساتھ گزاریں۔ رات کو سونے سے پہلے اگلے دن کا منصوبہ بنا لیا کریں، لکھ لیا کریں کہ میں نے کون کون سے کام کل کرنے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو صبح کو اٹھ کے 5 منٹ جو ہے نا نکال لیا کریں کہ آج کون کون سے کام کرنے ہیں۔ کم از کم 5 کام اہم جو ہے وہ لکھ لیا کریں کہ 5 امپورٹنٹ کام جو ہے نا آج میں نے کرنے ہیں، باقی روٹین میٹر ہوگا، تو آپ بہت کامیاب رہیں گے۔ دوسرا، جس فیلڈ میں آپ کامیابی چاہتے ہیں، جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں، جس فیلڈ میں آپ ترقی چاہتے ہیں، اسی فیلڈ کے لوگوں سے ملا کریں، دوستی کیا کریں۔ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ علم کے میدان میں کامیابی چاہتا ہے، ایک تاجر ہے، ایک دکاندار ہے، وہ بزنس میں کامیابی چاہتا ہے، ایک
وکیل ہے وہ وکالت کے فیلڈ میں کامیابی چاہتا ہے، ایک ڈاکٹر اسٹوڈنٹ ہے وہ ڈاکٹری کے فیلڈ میں کامیابی چاہتا ہے، ایک صنعت کار ہے وہ صنعت کے فیلڈ میں کامیابی چاہتا ہے. تو ایسے اس کو چاہیے کہ اپنی فیلڈ کے لوگوں سے ملا کریں، اسی فیلڈ کے لوگوں سے دوستی کیا کریں، تو آپ کو زیادہ نالج ہوگا، آپ کو زیادہ حوصلہ ملے گا، آپ کو زیادہ ترقی کے چانسز ملیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی لوگوں کو گھٹیا نہ سمجھیں، لوگوں کو اہم سمجھیں. یہی لوگ آپ کی کامیابی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. لوگوں کو اہمیت دیں اور ان کی باتوں کو سنیں، اور ان میں سے جو آپ کو اچھی باتیں لگیں وہ پک کر لیا کریں. لوگوں کی تنقید کے لیے وضاحتیں نہ ڈھونڈیں، بلکہ ان کی تنقید سے جو اچھی باتیں آپ کو مل رہی ہیں وہ ڈھونڈیں. لوگ حسد کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو گرانے کے لیے تنقید کرتے ہیں، ان کی تنقید کو نظر انداز کر دیا کریں. کچھ لوگ آپ کو بہتر بنانے کے لیے تنقید کرتے ہیں، تو ان کی تنقید کو مثبت لیا کریں اور اس پہ جو ہے نا عمل کیا کریں. جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ